الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامة اليقین والزہد واول فسادها البخل والعمل، رواہ البیہقی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ شریفہ کے اندر ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے یہ خطاب فرماتے ہیں کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے شریعت کا خلاصہ۔ اور حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاح هذه الامة الیقین والزہد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کی کامیابی، اس امت کی صلاح کی بنیادی وجوہات دو ہے، یعنی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے کامیابی کی، لیکن بنیادی وجوہات اس حدیث میں دو بیان فرمائی، جس کو لے کر، جس کو حاصل کر کے امت کامیابی حاصل کر سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بنیادی وجوہات دو ہے، وہ ایک یہ ہے الیقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، توکل، اور دوسری چیز فرمائی زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور آگے والے جملے میں فرمایا وہ اول فسادها، اور اس امت کی ناکامی، فساد اور بگاڑ کی بھی دو بنیادی وجوہات ہیں، یعنی اور بھی اس کی ناکامی کی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی وجوہات دو بیان فرمائی، اور وہ ایک یہ ہے البخل والعمل، ایک تو بخیلی اور دوسری ہے آرزوئیں، تمنائیں جن کا کوئی انت نہیں، حرص، لالچ۔ اس آیت، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جس کو لے کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، رسول جن چیزوں کی تمہیں اہمیت دلائے اسے اپنی زندگی میں سنبھالو، بسا لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کی کامیابی کی دو بنیادی وجوہات ہیں، اس میں پہلی الیقین اور دوسری ہے دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے تو جا بجا ہر جگہ ہمیں توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا ہمیں درس دیا ہے، سبق دیا ہے۔ توکل کہتے کس کو ہے؟ خود قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ توکل کہتے ہیں کہ اسباب ظاہرہ دنیاویہ کو اختیار کرنے کے بعد، اسباب ظاہریہ دنیاویہ کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو دنیا میں اللہ نے اسباب رکھے ہیں، وسائل رکھے ہیں، پہلے اس کو اختیار کیا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ گھر بیٹھے بیٹھے چیزوں کو، جیسے کہ مان لیجئے اب ہمیں روزی روٹی کمانا ہے، اب ہم نے سنا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، توکل کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ گھر میں بیٹھا رہے گا، بولا مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، روزی خود بخود آئے گی۔
ای خیالستو محالستو جنو، یہ پاگل پن کا خیال ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ توکل نہیں ہے۔ ہم نے توکل کی ڈیفینیشن سمجھا ہی نہیں، اس کی صحیح تعریف ہم نے سمجھی نہیں، جب جا کے ہم نے اس کے اندر یہ چیز اختیار کر لی۔ توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کر، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ گھر سے نکل، روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے آپ کو لگا، پھر اللہ پر بھروسہ، اس کو بولتے ہیں توکل۔ لیکن ایک چیز پھر آگے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد مکمل اسباب پر بھروسہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے میرا سب کچھ ہوگا، یہ ہے تو ہی میرا استوتو ہے اور میرا وجود ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اسباب کی طرف سے نظر کو ہٹا لو، پھر اللہ کی طرف اپنی نظر کو جما لو، اس کو بولتے ہیں توکل، اس کو بولتے ہیں یقین۔ اب جب ہم اپنی زندگی کے اندر یقین کی مایا کو پیدا کریں، جب ہم اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو بہت سے فائدوں سے نوازے گا۔ اس لیے پہلے ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوگے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ۔ کرنے سے پہلے ہی مایوس ہو جانا، پہلے کر کے تو دیکھ، آغاز تو کر، ابتدا تو کر، انجام کو مت دیکھ، پرینام کیا ہوگا وہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دے کہ آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، آ جائے گی مدد کو ابابیل آج بھی۔ جس طرح اللہ نے کعبہ کی مدد کی تھی ابابیل کے ذریعے، آ جائے گی مدد کو ابابیل آج بھی۔ سرکار کے غلام تو خود کو بدل کے دیکھ، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، یقین کی مایا کو سمجھنا ہوگا، توکل کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ پہلے اسباب کو اختیار کر، پھر اسباب کی طرف سے نظر کو ہٹا لے اور اسباب مسبب الاسباب کی طرف تو نظر کو جما لے، اس کو بولتے ہیں توکل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر یقین، بھروسہ، توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ توکل کی صحیح ڈیفینیشن، توکل کی صحیح تعریف ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اور کوئی توکل کے اوپر اعتراض بھی نہ کرے کہ یہ اسباب اختیار کرے بغیر اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جائے گا؟ دنیا میں رہنا ہے تو اسباب اختیار کرنا ہوگا، لیکن جو لوگ صرف اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اسباب میں کچھ نہیں ہے، وسائل میں کچھ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ چیز بھی ذہن نشین کر لے، ورنہ جو دنیا داری والے جو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اسباب ہی پر فوکس کرتے، اللہ کی ذات سے پھر نظر کو ہٹا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جب یقین کی مایا پیدا ہوگی، بنیادی وجوہات اللہ کے رسول نے فرمائے کہ اس امت کی کامیابی کی بنیادی وجوہات میں ایک یہ ہے یقین باللہ، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ۔ جب انسان کی مایا بن جائے گی یقین کی تو بہت سے فائدے اس کو اپنی ذات میں بھی دیکھنے ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو طمانینت اور سکینت کی دولت ملے گی، اطمینان، سکون۔ پریشانی کے حالات میں کتنے بھی حالات تنگ ہو جائے لیکن وہ بندہ بالکل پرسکون رہے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہے، حالات آتے ہیں، اگر انسان گھبرا جائے، اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو تو کئی مرتبہ ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے، اچانک پیسے لٹ گئے، کسی اسکیم کے اندر چلے گئے، تو جب اسباب پر ہی نظر ہوگی تو وہ تو انسان ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن جس کے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، حالات کتنے بھی خراب ہو جائے، میری دکان جل جائے، میرا کاروبار ختم ہو جائے، لیکن پھر سے میں آغاز کر کے دکھاؤں گا اور پھر ابھر کے دکھاؤں گا، اللہ کو مجھے یقین ہے۔ اس کو بولتے ہیں یقین۔ طمانینت کی دولت نصیب ہوگی۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ اب چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے اور اس کی غار میں پناہ لے لی، جسے غار ثور کہتے ہیں، غار ثور۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے نکلے، مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ ہمارے پاس لے کر آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی مالیت تھی اونٹ، سارا تجارت اسی پر منحصر تھا، ڈیپینڈ تھا اونٹ کے ذریعے۔
اب سارے لوگ اللہ کے رسول کے تعاقب میں لگ گئے، پیچھا کرنے لگ گئے، اور پیچھا کرتے کرتے اس غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، جس غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر نے پناہ لی۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے دیکھا ان کے قدموں کو تو گھبرانے لگے، ڈرنے لگے۔ تو کیا ابو بکر اپنی ذات کے لیے ڈر رہے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، انہیں اپنی ذات کا کبھی کوئی خیال نہیں تھا، انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں میرے رسول اللہ ان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ جو اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے نور کو، روشنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو اسلام کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، پھوکوں سے تو صرف چراغ بجھتے ہیں، نور روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ پھوکوں سے کیا بجھتا ہے؟ چراغ بجھتا ہے، روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ یہ اللہ اپنے نور کو یعنی اسلام کو چڑھا کر رہے گا، پھیلا کر رہے گا، چاہے کافر کتنا ہی جل بھن کیوں نہ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یقین اللہ سے پیدا کرنا چاہا۔ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے اندر حضرت ابوبکر کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ جو حضرت ابوبکر کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، انہیں قرآن کے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ جسے صاحب کہا یعنی رسول اللہ کا جسے ساتھی قرآن نے کہا وہ ہے ابوبکر، جن کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ مکرم مشرف اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابوبکر کی ذات ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ غار میں اپنے ساتھی سے کہنے لگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے جب ان کے دل کے اندر یقین پیدا ہوا، توکل کی دولت نصیب ہوئی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ فرماتے تو ہم نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، سکون انہیں عطا فرمایا۔ جب انسان مصیبت، پریشانی، حالات کے وقت جب گر جائے، سارے دروازے بند ہو جائے، اور جب بندہ مومن اللہ کی طرف نظر رکھے گا، اللہ اسے ان حالات سے نمٹنے کے لیے اللہ اسے سکون عطا فرمائے گا۔ وہ ذرا صبر کے ساتھ میں حالات کو سوچے گا اور پھر یقیناً ان حالات سے نکل کر دکھائے گا۔ کیوں؟ یہ کس طرح ہوا؟ یقین کی دولت سے۔ مسلمان حالات سے کبھی گھبراتا نہیں۔ یقین کی دولت جب پیدا ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے نرگے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ یقین کی دولت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے پناہ لی، اپنی تلوار کو اس کی ٹہنی پر لٹکا دیا، اور صحابہ بھی ادھر ادھر درخت تلاش کر کے وہ آرام کو فرمانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد آواز دی، سارے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آرام فرما رہا تھا، اس نے میری تلوار کو قبضے میں لے کر میری گردن پہ رکھ دیا، اور اس نے 2 مرتبہ مجھ سے پوچھا محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ بھائی لفظ اللہ کے اندر وہ تاثیر تھی، وہ اثر تھا کہ دشمن مرعوب ہو کر تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی۔ آج ہم کتنی بھی ضربے لگاتے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ یقین کی دولت سے آج ہمارے دل خالی۔ ایک اور واقعہ ہے، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان ہوا تھا۔ اسی غزوے کے اندر میرے اور آپ کے آقا، ہمارے ماں باپ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی خود، اس کی 2 کڑیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر گھس گئی تھی۔ اس غزوے سے جب کفار مکہ لوٹنے لگے تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے کہ جب ہم نے مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان دیا تو آج مسلمانوں کا صفایا کر ہی دینا چاہیے تھا، ہم واپس نہیں لوٹنا چاہیے تھا۔
اور اس نے پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کو ہیبت میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو پست ہمت کرنے کے لیے، کم ہمت کرنے کے لیے اس نے ایک خبر چلائی. اس زمانے کے اندر بھی میڈیا تھی بھائیوں. اس نے خبر چلائی کہ جا کر جو زخم خوردہ مسلمان ہیں، جن کے 70 صحابہ آج شہید ہو چکے ہیں اور جو باقی رہ گئے ان کے اوپر بڑے بھاری زخم آئے ہوئے، انہیں جا کر یہ کہہ دو کہ پورے مکہ کے والے آجو باجو کے لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ساری یونٹی کر رہے ہیں، سارے گروپ ایک ہو رہے تمہارے خلاف، سارے پکش والے ایک ہو رہے تمہارے خلاف، اپنی ذاتی دشمنیوں کو بھول رہے تمہارے خلاف. آج کے حالت بھی ایسے ہی لگ رہے. کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ ہم سنیں. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اس زمانے کی میڈیا کہنے لگی مسلمانوں کو آ کر، جو ابھی زخم خوردہ ہے، جن کے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، جو بالکل کمزور ہو چکے، ان کے پاس آ کر یہ کہنے لگے کہ سارے مکہ والے ایک ہو رہے، سارے دشمن تمہارے خلاف ایک ہو رہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اے مسلمانوں اب ڈر کے رہنا، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. فاخشوهم. صحابہ کی صفت قرآن بیان فرماتا. زخموں پر، جسموں پر تو زخم ہے، لیکن من ابھی بھی بالکل اللہ کی یاد سے غافل نہیں. فزادہم ایمانا. وہ ڈرانے آئے تھے، وہ دھمکانے آئے تھے، وہ کم ہمت کرنا چاہتے، لیکن ان کی کوئی بھی بات مسلمان کے دل پر اثر انداز نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا. فزادہم ایمانا. اور کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں. ونعم الوکیل. اور وہ بہترین کارساز ہے، کاموں کو بنانے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگائی کہ جو آج کی جنگ میں موجود تھے وہی صحابہ آج اٹھے. 70 صحابہ کو لے کر حمراء الاسد تک کفار کا پیچھا کیا اور کفار دم دبا کر بھاگ گئے. کم ہمت کرنا چاہتے ہیں مسلمان، کیونکہ جب ہمارا مد مقابل کم ہمت ہو جائے گا، اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ایسے مد مقابل کو ہرانا بڑا آسان ہے. آج حالات ایسے ہی. ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی چینلز میں پتہ نہیں کیا کیا نیوز والے بتاتے رہتے، مسلمان کہتے ہیں حالات تو بگڑ رہے ہیں بھائی. ہر بتانے والی چیز سچی نہیں ہوتی. یہ پروپیگنڈا ہے، یہ سازشیں ہیں کہ ایک بات کو 10 چینلوں پہ دکھائی جاتی ہے تاکہ ہر جگہ کا مسلمان پریشان ہو جائے. یقین ہمارے اندر پیدا کرنا ہوگا، وہ اسپرٹ پیدا کرنی ہوگی، وہ روح پیدا کرنی ہوگی جو صحابہ کے اندر موجود تھی کہ زخم لگے ہوئے. ابھی اتنا بڑا دھکچا لگ چکا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں آئی. اللہ پر بھروسہ کیا، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب یقین کی مایا پیدا ہوگی تو جو بدفعلی ہوتی ہے، بدشگونی، جسے ہم اپشگن کہتے ہیں، اس لعنت سے ہم نجات پا جائیں گے. الطیرۃ شرکن. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اپشگن ماننا کسی بھی چیز کو، یہ شرک ہے. بلی نے راستہ کاٹ لیا، میرا کام نہیں بنے گا. گھر سے نکلتے وقت اگر چپل الٹے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کام بننے والا نہیں. دودھ گر گیا، کچھ اپشگن ہوگا. اسلام اس کے بالکل خلاف ہے. کیوں کہ جب ہم اگر ان چیزوں کو اگر اسباب کے درجے میں رکھیں گے تو اس کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. بلی خود اللہ کی مخلوق. اسی طرح کفار مکہ بھی جب کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگ فال نکالا کرتے تھے کہ آج کا دن میرے لیے کیسا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ پیپر کے اندر ایک ایسا کالم آتا ہے جس کے اندر وہ راشی بتائی جاتی ہے. میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ آج کا دن میرے لیے کیسا ہے وہ خود دیکھتے اس کے اندر. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسلام تو اس بدشگنی کو لینے کو، اپشگن ماننے کو اسلام شرک کہتا ہے.
کہ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو تو کسی چیز کے اندر بدشگونی نہ لیتا، بدفعلی نہ لیتا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا. چاہے 1000 بلیاں میرے راستے سے چلی جائے، میرا کام نہیں بگڑ سکتا، کیونکہ بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے. اور یقین کی مایا جب پیدا ہوگی تو ایک کام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کم اسباب کے اندر، سہولت کے اندر، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے گا. لیکن اسباب وہی بھائی، اسباب اختیار کرنے ہوگے. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم کرنے لگ جاؤ تو اللہ تمہیں اتنی ہی آسانی سے رزق عطا فرمائے گا جتنا پرندوں کو عطا کرتا ہے، کہ جب وہ صبح سویرے اپنے آشیانے سے بھوکے نکلتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے آشیانے میں سامنے لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن وہ بھی تو اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنا آشیانہ چھوڑتے ہیں، کہیں میلوں کا سفر کرتے ہیں، تب جا کر ان کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن انہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے پروں پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا. اسباب اختیار کرنے کے بعد مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. جب بندہ بھی یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے گا کہ میرے دھندے کو برکت دینے والا، اس کو چلانے والا اللہ ہے، مجھے اسباب اختیار کرنے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو مجھے ہاتھ پیر مارنا ہے، اس کے بعد جو بھی پرینام ہوگا وہ میرے رب کے ہاتھ میں. اس کو بولتے ہیں توکل. اور آگے ایک آخری فائدہ جس کو میں مکمل اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج یقین پہ ہی بات ہوئی ہے ہماری، آگے تو اور 3 چیز باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا آگے جب بھی وقت ملے گا بات ہوگی. اور آخری فائدہ آخرت کا فائدہ. یہ تو سب دنیا کے فائدے تھے. آخرت کا فائدہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ فرماتے ہیں يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب لا يقطعون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. لیکن ان کی کوالٹیز کیا بیان فرمائی؟ لا یقطعون ولا یسترقون، جو نہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں نہ کراتے ہیں. اب مولانا شمسو بولے گے کہ بھائی میرے اوپر بات آ گئی. تعویذ مطلق برا نہیں ہے. تعویذ کرانے کی یا کرنے کی کچھ شرطیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو. تو جو ہمارے مسلمان یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کالے کو کالا ہی کاٹ سکتا ہے، اور ایسے تنتر منتر ودھیا کرنے والوں کے پاس جا کر اپنا علاج کراتے، وہ ذرا ہوش کے ناخن لے لے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، قرآن تو کہتا ہے جب حق آ جائے گا باطل ختم ہی ہو جائے گا. یہ ہم نے مینٹلٹی بنا لی ہے، سوچ بنا لی ہے کہ کالے کو کالا ہی ختم کرے گا. اور حدیث میں منع فرمایا ہے کہ اگر ایسی صفت والا بندہ رہا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جائے گا، حساب لیا جائے گا. شرکیہ کلمات سے نہ علاج کرتا ہو نہ کرواتا ہو. دوسرا، ایسے کلمات جو بالکل مجہول ہو، یعنی بھوم بھوم بھام بھام نہیں، پتہ نہیں کچھ جس کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو، چھو چھپٹ کر کے مطلب بول دینا اور اچھا ہو گیا. نہیں، یہ مجہول کلمات ہے، اس کے ذریعے علاج نہ کر سکتے ہیں نہ کرا سکتے ہیں. اور تیسری چیز تعویذ گنڈے کی جو کرنے کے لیے ہے کہ اس کے اوپر مکمل بھروسہ نہ ہو. یہ تعویذ مولانا کے پاس سے میں لایا، میں اچھا ہو گیا. مکمل بھروسہ تعویذ پر نہ ہو بلکہ اللہ پر ہو. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو جب پیٹ میں درد ہوا تو جب وہ اللہ کی طرف شکایت کی کہ اللہ میرا پیٹ دکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں درخت کے پتے کو چبا لو. چبا لیا، پیٹ اچھا ہو گیا. دوسرے دن ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا. اب وہاں جا کر بغیر اللہ کو پوچھے ہوئے انہوں نے وہ پتے کھا لیے، پیٹ میں درد اور زیادہ بڑھنے لگا. تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اللہ کل تو میں نے کھایا تھا اور بالکل اچھا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ نے اثر اپنے حکم میں رکھا ہے، چیزوں میں نہیں رکھا. اس لیے ہمارے جو جامعہ سے جو بہت سے ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی جو پرچی لکھتے ہیں دوائیوں کی، اس کے اوپر لکھتے ہیں ہوا شافی. ہماری دوائیاں لکھنے سے پہلے وہ ہوا شافی لکھتے ہیں، یعنی اللہ ہی شفا دینے والا ہے. ہم تو صرف اسباب اختیار کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں جو شفا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں 19 پارے میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ اسباب اختیار کرتا ہوں لیکن حقیقی معنی میں شفا دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے. تو فرمایا کہ نہ جو تعویذ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، تو وہ شرکیہ کلمات سے تعویذ کرنے والے یا مجہول کلمات سے تعویذ کرنے والے یا تعویذوں کو سب کچھ ماننے والے، تو ایسے لوگ نہ کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، نہ کرانے والا. اور آگے فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، کہ جو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائے گے وہ یہ ہوگے جو بدفعلی نہیں لیتے. ابھی میں نے کہا بدشگونی، اپشگن، یہ چیزوں کو اس میں یہ دھندے میں پڑتے ہی نہیں وہ لوگ، بلکہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والے. تو ایسے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.